جہنم کیا ہے، اور دوسری چیز جہنم سے نجات کے راستے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں، قرآن کریم میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو ترغیب ملے گی یا ترہیب ملے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں امید دلائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کر کے ہمیں خوف دلایا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھے پیدا کیا ہے، ڈر پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈرا رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندوں میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بد نصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا جہنم قیامت کے دن آئے گی، پیدا کی جائے گی، یا جہنم آلریڈی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب جہنم آلریڈی موجود ہے، جہنم ہے، جہنم بنائی نہیں جائے گی، جہنم آلریڈی موجود ہے۔ یہ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی، آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا، آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ لگائیے۔ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے،
لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے۔ زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے۔ جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں۔ سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے، سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے۔ گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے ایل پی جی گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے۔ دنیا کی آگ سی این جی سے جل جاتی ہے، ایل پی جی سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑی سے آگ جل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں انسان ایک بار جلے گا اور جلنے کی تکلیف ہوگی، مر جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ میں انسان جلے گا، تڑپے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک بار جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، اللہ دوسری چمڑی اس کو عطا فرمائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، بار بار جلنے کی تکلیف اس کو دی جائے گی۔ اچھا جہنم کی آگ جب جلے گی تو اس سے دھواں بھی نکلے گا، وہ دھواں کیسا ہوگا؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اللہ نے فرمایا جہنم کا دھواں جب نکلے گا وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، وہ دھواں جب اوپر جائے گا تو 3 الگ الگ شاخوں میں بڑھ جائے گا، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس دھوئیں کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جتنی خطرناک جہنم ہوگی اتنا ہی خطرناک جہنم کا دھواں ہوگا۔ دنیا میں قیدیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل میں آدمی جاتا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے، ایک جیل کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہو، جہنمیوں کا بھی کپڑا ہوگا۔ یہ کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اون کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا ساٹن اور کسی اور کپڑے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جہنمی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے بدن پر تار کول کے کپڑے ہوں گے، ان کے بدن پر کالے کالے بدبودار تار کے کپڑے ہوں گے۔ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ
النار، اور جہنمیوں کو کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔